معزز و محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا اس مالک حقیقی اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جو ذات تنہا و یکتا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجھیدار نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ساری کائنات کو اسی نے پیدا کیا اور ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا، ہر ایک کو ہدایت دی۔ اسی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں پیدا کیا، اسلام جیسی نعمت سے نوازا، ضلالت، گمراہی اور بے دینی سے محفوظ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جس کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، آج کے اس جمعہ میں آپ کے سامنے اللہ کی عظمت کو نہ پہچاننے کا کیا نقصان ہے، مختصر طور پر محدود وقت میں کچھ باتیں گوشہ گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ ہم ہر جمعہ کو بلا ناغہ خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، روزانہ صبح اور شام دروس کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں اور دور دراز سفر کر کے اجتماعات میں روپیہ پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں۔ ان تمام مقامات پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہیں، اللہ کے اوامر اور نواہی سے ہم واقف ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بالکل حقیقت ہیں، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی ہے؟ یہ ساری چیزوں کو جاننے کے بعد اپنے اندر کچھ تغیر ہم نے لایا ہے؟ یقین جانیں ہماری زندگیاں ہمارے دین اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہیں، ہماری سوچ اور فکر میں الحاد اور زندیقیت داخل ہو رہی ہے، ہمارے دل اسلام کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اسلام کے شعائر کا مختلف انداز سے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہم ایسی حرکتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں جس کی شریعت کبھی اجازت نہیں دیتی۔ میرا یہ کہنا ہے کہ اتنا زیادہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، اور اس کے بعد ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمارے جسم اللہ کی عبادت کے لیے چستی اور پھرتی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیں ہماری یہ زندگی گزر رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم بہت ساری اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمتوں کو حاصل کیے ہوئے ہیں۔ ان نعمتوں میں ہماری زندگی گزرنے کے باوجود بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں پر
ہم تمام کے لیے لمحہ فکر ہے، غور کریں کہ آخر یہ حرکت ہم سے کیوں ہو رہی ہے۔ کہیں پر کفر ہے، کہیں پر شرک ہے، کہیں پر بدعات ہے، کہیں پر خرافات ہے، کہیں پر اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں، ہماری سوچ ہماری فکر میں بگاڑ اور خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ بھی کریں کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کیے ہوئے ہیں، ہمارے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن عملی طور پر اگر ہم دیکھیں جھوٹ ہمارے اندر ہے، بغض ہمارے اندر ہے، اناد ہمارے اندر ہے، وعدہ خلافی ہمارے اندر ہے، زبانوں کا غلط استعمال ہمارے اندر ہے، ناجائز حرام کمائی ہم کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کی جائیدادوں پر غاصبانہ نظر ہماری ہے۔ غرض یہ کہ بہت ساری برائی ایسی ہے جو آج ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری ان ساری حرکتوں سے وہ ذات جو ہمارے خالق ہے، مالک ہے، وہ ذات ان ساری چیزوں سے بخوبی واقف ہے۔ ہماری ایک ایک حرکت پر رب العالمین کی نظر ہے، اس نے ہمیں پیدا کر کے ایسے ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ رب العالمین ہماری ساری حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے وہ نگران کار ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی آج ہم اس جانب کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے ہم غیروں کی بات کرنے کے بجائے اپنی بات کریں گے، ایسے محسوس ہوتا کہ ایک آزاد اونٹ جسے چھوڑ دیا گیا وہ جہاں چاہے چلے، جدھر چاہے پھرے۔ آج ہم نے بھی اسلام کو اپنا کر ایسے ہی سمجھ بیٹھا ہے، ہم جس رخ پر آسانی نظر آتی ہے اس رخ پر چلے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظمت کو نہیں جانا، اللہ رب العالمین کے مقام اور مرتبے کو ہم نے نہیں جانا، جس کی بنیاد پر یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں اور دعوت کے دوران آپ فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا ہے تمہارے لیے؟ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدر کو نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام و مرتبے کی طرف نہیں لوٹتے۔ وقد خلقکم اطوارا، جبکہ اس رب نے تمہیں مختلف انداز سے پیدا کیا۔ ذرا غور کر کے دیکھیں، کیا ہمارا وجود تھا ایک نطفے کو اللہ رب العالمین نے خون میں تبدیل کیا، خون سے اس کو گوشت میں تبدیل کیا، اس کے اندر رب العالمین نے ہڈیاں پیدا کی، اس کے بعد رب العالمین نے کھال چڑھا دی اور مکمل انسان بنا دیا، اور کہا لقد خلقناکم یعنی ہم نے تمہیں بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ کیا تم اس بات پر توجہ نہیں دیتے؟ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف ادوار سے گزارتے ہوئے خوبصورت اور بہترین سانچے میں لا لیا۔ عزیزان محترم، حقیقت میں اگر انسان اپنی پیدائش کی طرف توجہ دے، غور و فکر کرے، یقیناً وہ برائی کی طرف نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزاری میں وہ اپنی زندگی گزارے گا۔ حقیقت میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ رب العالمین کی بڑائی کو نہیں جانا۔ معزز حاضرین، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یقیناً آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو نہیں جانا۔ کہتے ہیں ما لکم لا ترون تعظیم اللہ، تم اللہ رب العالمین کی تعظیم کا قیام نہیں کرتے۔ وہ رب کیسی عظمت والی ہے، اس رب کی عظمت کی طرف تم توجہ نہیں دیتے۔ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ما لکم لا تعظمون اللہ حق تعظیمی، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی تعظیم نہیں کرتے جیسے اس کی تعظیم کرنے کا حق ہے۔ معزز حاضرین،
اللہ رب العالمین کی عظمت بڑی عالیشان ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ ایک یہودی عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے محمد، ہم نے اپنی کتابوں میں یہ بات پائی ہے، کل قیامت والے دن اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظمت، اللہ تبارک و تعالی ایک انگلی پر آسمانوں کو لے لے گا اور ایک انگلی پر زمین کو لے لے گا اور ایک انگلی پر مٹی کو لے لے، پانی کو لے لے گا، سمندروں کو لے لے گا اور ایک انگلی پر سارے درختوں کو لے لے گا اور اس کی ایک انگلی میں ساری مخلوقات ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس یہودی سے یہ بات سنی، آپ مسکرا دیے، آپ کو ہنسی آ گئی کہ آپ کے دانت نظر آ گئے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے قرآن کریم کی یہی آیت تلاوت کی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ قَدْرِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عالم کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتے ہیں، وما قدر اللہ حق قدری، جیسے اللہ رب العالمین کی تعظیم کرنا تھا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو جاننا تھا، انہوں نے اس انداز سے اللہ کی تعظیم اور اللہ کے حق کو نہیں جانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہوئے فرمایا، والارض جمیعا قبضتہ، یہ ساری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہوں گی یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور یہ سارے آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دانے ہاتھ میں ہوں گے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے، پاک ہے، غیر محتاج ذات ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات بہت بلند ذات ہے۔ جس چیز کے ساتھ یہ لوگ اللہ کو شریک کر رہے ہیں، ان سارے مشرکان باطلہ سے اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ و عرفہ ذات ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مشرکین مکہ کے سامنے بھی بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو بھی یہی بات بتائی، وما قدر اللہ حق قدری، یہ مشرکین اللہ کی جیسی قدر کرنا تھا ویسی قدر انہوں نے نہیں کی۔ معزز حاضرین، آئیے ذرا غور کریں، آج ہم نے جو نعمتیں اللہ رب العالمین سے پائی ہیں، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو حقیقی معنوں میں ہم جانے ہوئے ہیں؟ یقین جانیے، اگر اللہ کی عظمت کو ہم جان لیے ہوتے تو آج ہمارے مسلمانوں کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ یہی کتاب اللہ اور یہی سنت رسول، صحابہ اکرام نے اس کو اپنایا، ان کے پاس اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدر تھی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں بہت بلندی پر پہنچایا۔ اسی لیے اہل علم نے کہا، لا تنظروا صغیر القطیعہ، کہ تم کبھی بھی گناہ کو چھوٹا مت جانو، یہ جان لو کہ تم نے مخالفت کس کی ہے، کس رب کی تم نے مخالفت کی ہے، کس کے خلاف تمہارا یہ عمل ہے۔ بہت ساری باتوں میں ہم یہی کہتے ہیں کہ چھوٹی سی غلطی ان سے ہو گئی ہے، چھوٹی سی غلطی انہوں نے کی ہے۔ آپ غلطی کو چھوٹی تصور مت کیجئے، آپ یہاں پر یہ دیکھیے کہ آپ یہ مخالفت کی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، کس کے خلاف آپ نے کی ہے، کس کے حکم کی مخالفت میں آپ نے کام کیا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے خلاف آپ نے کام کیا ہے، اور جان لیجئے اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کی اس چھوٹی غلطی پر ناراض ہو جائے اور آپ کی گرفت کرے، پھر کوئی ذات ایسی نہیں ہوگی زمین و آسمان میں جو آپ کو اللہ کی عذاب سے بچا سکے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے غلام پر برس پڑا، غصہ آ گیا اس کی کسی غلطی پر، اور میں اس کی پیٹھ پر کوڑے برسا رہا تھا، بہت غصے میں تھا۔ پیچھے سے مجھے آواز آئی، علم یا ابا مسعود، علم یا ابا مسعود، علم یا ابا مسعود۔ میں اتنے غصے میں تھا، غلام کو مار رہا تھا، میں نے اس آواز پر توجہ نہیں دی، لیکن جب وہ آواز میرے قریب پہنچی
میں نے پلٹ کر دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اے ابو مسعود جان لو، اے ابو مسعود جان لو، اے ابو مسعود جان لو، واللہ افضل علیک منک ھذا الغلام، آج تمہیں اس غلام پر جو طاقت حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے اوپر طاقت حاصل ہے۔ آج تمہیں غلام کو مار رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے پاس اتنی قدرت ہے اور میں اس کا مالک ہوں، میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ یہ جان لو اللہ ذوالجلال والاکرام تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے جسم میں کب کبھی تاری ہو گئی، جس کوڑے سے میں مار رہا تھا اللہ کی عظمت و جلال کے سامنے میرے ہاتھ سے کوڑا نیچے گر گیا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہا اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لے کہ میں اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کی عظمت کے لیے آزاد کر دیا۔ اسی وقت یہ صحابہ کرام کے پاس رب العالمین کی عظمت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو مسعود اگر آج تم یہ کام نہیں کرتے، یعنی اس موقع پر اس غلام کو آزاد نہیں کرتے، یقیناً جہنم کی آگ تمہارے چہرے کو چھو لیتی۔ اللہ اتنی عظمتوں والا ہے اور اس عظمتوں والے رب نے اس کائنات کے اندر ہمارا انتخاب کیا ہے، اپنے دین کے لیے ہمیں چن لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے۔ اللہ کی یہ مہربانی ہے، اس کا فضل کہ اس نے ہمیں صراط مستقیم جیسا راستہ دکھا دیا ہے۔ معزز حاضرین، آج ہم غلط فہمی کا شکار ہیں، ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توحید دے دیا ہے، ہم کتاب و سنت کے حامل بن گئے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا اعزاز ہے، لیکن ہم کتاب و سنت کے عامل نہیں بن سکے، اس پر عمل کرنے والے نہیں بن سکے۔ جو خرابیاں منافقین کے اندر تھی، جو خرابیاں مشرکین کے اندر تھی، جو خرابیاں فرقہ باطلہ کے اندر تھی، آج ایک ایک کر کے وہ ساری خرابیاں ہمارے اندر بھی آ رہی ہیں اور آج بھی ہم مختلف انداز سے تعویلات کر کے دین اسلام سے عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ دنیا گزر جائے گی، ہماری سوچ نہیں بدلے گی، ہماری فکر نہیں بدلے گی اور ہم اپنے اندر تغیر نہیں لائیں گے، وہ وقت بعید نہیں کہ کل اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور اللہ کی ان نعمتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ کیا اللہ رب العالمین کی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آسمان اللہ کے کرسی کے سامنے اس کی کیا اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ یہ وسیع و عریض آسمان رب کی کرسی کے سامنے ایک بڑے میدان پر لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا جائے، کتنی جگہ وہ لے گا، کیا حیثیت رہے گی ایک وسیع میدان کے اندر ایک لوہے کے ٹکڑے کی۔ اللہ کی کرسی کے سامنے اس لوہے کے ٹکڑے کی جو حیثیت ہے آسمان کی وہی حیثیت رہے گی۔ اتنا معمولی آسمان ہو جائے گا رب کی کرسی کے سامنے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وسیع و عریض کرسی عرش کے سامنے اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے چٹیل میدان پر لوہے کا ٹکڑا ڈال دیا جائے۔ اس لوہے کے ٹکڑے کی اس وسیع میدان پر کیا حیثیت رہے گی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے اس کرسی کی وہی حیثیت ہوگی جس پر اللہ رب العالمین اپنے قدم رکھتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے عرش کی یہ وسعت اور عرش کا یہ مقام، تو اس پر مستوی ہونے والی ذات کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا۔ اور وہ ذات ہم انسانوں سے محبت کرتی ہے، وہ ذات ہمیں پیدا کر کے اپنی بے شمار نعمتوں سے نواز دیا ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والی ذات نہیں ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والی ذات ہے۔ اور یہ بندے اس طرف کو ناراض کر کے، اس کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو جہنم کی طرف ڈال رہے ہیں۔ آئیے عزیزان محترم، اسی طریقے سے اللہ کی عظمت کو جاننا ہے،
موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ مجھے ایک ایسا کلمہ سکھا دے جس کے ذریعے سے میں تیرا ذکر بھی کر سکوں اور تجھے یاد بھی کر سکوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہو۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں، یہ کلمہ تو سارے بندوں کے زبانوں پر ورد ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ زمین اور آسمان اور ساری مخلوقات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ والے کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ زمین و آسمان اور ساری مخلوقات سے بڑھ کر یہ کلمے کی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں آپ وہاں کی اجتماع کی مناسبت سے فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس میں اللہ رب العالمین کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کے مقام اور مرتبے کو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ صبح میں 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 100 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں، اس کے اعمال میں سے 100 گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، اور صبح سے لے کر شام تک وہ بندہ شیطان کے شر اور فتنوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 کلموں کے تعلق سے فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رحمان کو 2 کلمے بڑے محبوب ہیں اور وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے وزنی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے جس میں رب العالمین کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آئیے جو لوگ جہنم میں جائیں گے، جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ افسوس کرتا رہے گا، ندامت کرے گا، اللہ کے حکم سے اسے جکڑ دیا جائے گا، جیسے اللہ تبارک و تعالی سورہ حاقہ کے اندر فرمایا وَعَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ رب حکم دے گا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ اس کے بعد کیا کہا إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، کہ اس بندے نے عظیم عظمت والے رب پر اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ عظمت والے رب پر ایمان نہ لانے کا نتیجہ یہ ہے کہ رب حکم دے گا اسے پکڑ لو، جکڑ لو، زنجیروں میں سے قید کر لو، 70 گز زنجیروں میں سے جکڑو اور اسے جہنم کے اندر داخل کر دو۔ وجہ کیا ہے؟ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، کہ اس نے عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، دنیا کے اندر ایسے ہی زندگی گزار دے۔ اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے اللہ نے ہمیں اسلام جیسی دولت دے دی ہے، اسلام جیسی نعمت دے دی ہے، ساری نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے، اور ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم اس اللہ رب العالمین کی عظمت کو ہی نہیں جان سکے، بد عملی کا شکار ہو گئے۔ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان اپنے دامن میں جھانک کر دیکھ لے کہاں تک اس نے اللہ کی عظمت کو جانا ہے، کہاں تک اس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کیا ہے۔ اگر ہمیں وقت نہیں ملتا تو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا، ہمیں غیبتیں کرنے کے لیے، چغل خوری کے لیے، الزام تراشیوں کے لیے، بہتان بازیوں کے لیے، گھروں میں فتنے اور فساد برپا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے کافی وقت موجود ہے۔
ہمارے گھنٹوں چلے جاتے ہیں، ہم کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسے تہ تک پہنچائیں گے، ہم اسے اس کی منزل تک پہنچائیں گے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ حق ہے یا باطل ہے، بس ہماری فکر یہ ہوتی ہے ہمارا ہاتھ چلے تو ہم اس کا مکمل استعمال کریں، زبان چلے تو مکمل ہم اس کا استعمال کریں، موافقت میں جا رہے یا مخالفت میں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہم نے اللہ کے مقام کو نہیں جانا، اللہ کی قدر ہم نے نہیں کی ہے، دنیا میں بے عربی کی زندگی گزار رہے ہیں، کل قیامت والے دن اللہ عظیم کے سامنے ہمیں ٹھہرنا ہے۔ معزز حاضرین، اس کے لیے سب سے اہم ترین بات یہ ہے، اللہ کی عظمت کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے توحید کی تعلیم حاصل کرنا پڑے گا، علم کا حاصل کرنا لازم ہے، اور علم میں توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ حقیقی معنوں میں اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس ایک کلمے کو جان لیا، اس ایک کلمے کو جان لیا تو یقین جانیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی، تغیر آ جائے گا۔ اسی لیے سارے انبیاء کرام نے اسی کلمے کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل عرب سے یہی کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ آج ہماری رسوائی، ہماری ذلت، ہماری پستی یہ کیوں ہے؟ ہم نے حقیقی معنوں میں یہ کلمہ تو پڑھا ہے لیکن اس کے معنی اور مفہوم سے واقف نہیں ہے۔ تو علم کا حاصل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم علم حاصل کریں گے، توحید کا علم ہمارے اندر آئے گا، ہم شرک و بدعت خرافات کے ساتھ ساتھ فرقہ باطلہ سے بھی دور رہیں گے اور اپنے اعمال کو بھی ہم درست کرنے والے بن جائیں گے۔ جب ہم عقیدہ توحید کا علم حاصل کریں گے اس سے ہمیں اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوگا، اللہ کی قدر کرنے والے ہم بنیں گے، ہم ناقدری نہیں کریں گے۔ تو معزز حاضرین، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، انشاءاللہ آئندہ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو عقائد میں درستگی لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا، جو فساد پیدا ہو گیا ہے، اے اللہ ان اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحیح معنوں میں اللہ تیری عظمت کو جاننے اور تیری قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے فتنوں سے، آفات سے اللہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ان کے پریشانوں کو دور فرما، جو مصیبتوں میں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی بہن انتقال کر گئے تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ہر قسم کے موذی مرض سے محفوظ فرما۔ جتنے لوگ گھروں میں ہوں یا دواخانوں میں بیمار ہوں، اے اللہ تمام کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو کتاب اللہ سنت رسول کا حامل بنا، کتاب اللہ سنت رسول کا عامل بنا، ہمارے اندر اخلاص عطا فرما، ہماری ذہنیت کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے اعضاء کو اللہ پاک و صاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔